السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ ایک بہت ہی زبردست چیز سیکھنے والے ہیں کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل کرنا کب فرض ہے ہم پر۔ تو ویڈیو کے اندر بنے رہیے۔ آج آپ سیکھیں گے غسل کے اندر کیا کرنے سے، کن چیزوں سے غسل ہم پر واجب ہوتا ہے اور غسل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر لے، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ بات جان لے کہ غسل ہم پر ناپاکی کی وجہ سے ہی فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ناپاکیوں کے اندر کون کون سی ناپاکیاں آتی ہے؟ تو سب سے پہلے جماع سے غسل ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ جماع کس کو کہتے ہیں؟ میاں بیوی کا آپس کے اندر ملنا۔ لیکن صرف ملنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف بوسو کنار کر رہے، مل کر دونوں عضو مل نہیں رہے، دونوں عضو کا ملنا ضروری ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو دو عضو کا ملنا بھی ضروری ہے، دو جگہوں کا ملنا بھی ضروری ہے، تب جا کر غسل واجب ہوگا۔ صرف بوسو کنار کر رہے ہیں اور ختن دو جگہ آپس میں مل نہیں رہی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے احتلام، منی کا نکلنا۔ اب وہ چاہے نیند کے اندر نکلے یا پھر بیداری کی حالت میں نکلے، لیکن بیداری کی حالت کے اندر شہوت کے ساتھ نکلنا ضروری ہے۔ شہوت ہوگی تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نیند کی حالت میں خواب دیکھ لیا اور صبح اٹھ کر دیکھا تو منی خارج ہو چکی تھی، نکل چکی تھی، تو اس سے بھی ہمارا غسل واجب ہو جائے گا۔ یا پھر خواب نہیں دیکھا لیکن صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نکل چکی ہے، تو اس سے بھی ہم پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد عورت کا حیض نکلنا، جو ہر مہینے عورت کو حیض آتا ہے، تو عورت کا جب حیض ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، نہانا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس کس کو کہتے؟ عورت جب پیٹ سے ہوتی ہے اور جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد کچھ دن تک خون نکلتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اس کی مدت 40 دن بتائی ہے، اور حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور نفاس کی 40 دن مدت ہے۔ اس کے بعد یا پھر 40 دن کے اندر بند ہو جاوے تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یا پھر 40 دن کے اوپر عورت کو غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہ ہے غسل کرنے ہم پر کب واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقے تھے۔ سب سے پہلے تو میاں بیوی کا آپس میں ملنا، اس کے بعد خواب کے اندر منی نکلنا یا پھر بیداری کی حالت میں نکلنا، اس کے بعد عورت کا حیض نکلنا، حیض نکلنے سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ جب نکلنا مطلب جب ختم ہو جاوے مدت، جب حیض آنا بند ہو جاوے تو غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس کے ختم ہونے کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ سب غسل کے اندر یہ سب چیزیں تھی جس سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اب ان چیزوں سے اگر یہ چیزیں ہم سے ہوئی ہے اور غسل ہم پر واجب تھا اور ہم نے نہیں کیا تو ہماری نہ نماز قبول ہوگی، نہ تلاوت قبول ہوگی، کوئی چیز ہماری قبول نہیں ہوگی، چونکہ ابھی تک ہم ناپاکی کی حالت کے اندر ہی گزر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمارا نہ نماز صحیح ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت صحیح ہوگی، نہ تسبیحات صحیح ہوگی۔ تو ان چیزوں کو فالو ضرور کر لے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو غسل فوراً کر لے۔ اب غسل کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے، تو اس کا ویڈیو آپ کو اوپر آئی بٹن کے اندر مل جائے گا۔ میں نے الگ سے اس کا ایک اور ویڈیو بنا لیا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔